بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مکرم محتشم حرامین شیعہ، جملہ علماء کرام مشائخ کرام، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، لاکھوں کا حال مانتے ہوئے سمندر جو کہ امیر المجاہدین کی کرامت کہ ایسے بے مثل و بے مثال اسلام پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے موجود میرے نبی کے دیوانوں، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اسمبلی کے حال و حوال ہے۔ اب اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنا نہیں ہے، مگر یہ ماحول تو اپنا ہے نا، یہ ماحول تو اپنا ہے، مگر فیضان امیر المجاہدین ہے الحمدللہ جس اسمبلی میں ہم ہیں، فیضان امیر المجاہدین ہے، اس ماحول کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی سندھ اسمبلی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے، بالخصوص سندھ کے واسیوں کے لیے، سندھ کے رہنے والوں کے لیے جنہوں نے 75 سال تک ان لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے جا کے اسمبلی میں ایک مسجد تک نہیں بنائی، مگر فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا، فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے جیسے ہی قدم رکھا 75 سالہ تاریخ بدل گئی الحمدللہ۔ وہاں پر مسجد کی قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور اس بات کو بھی جو تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے، نظریہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز دین کو تخت پہ لانا ہے، ہمیں اسمبلیوں میں تمام علماء کرام کو پہنچانا ہے، ہمیں اسپیکر کے نشست پر بیٹھنے والا انشاءاللہ ہمارا رکن شورا ہوگا انشاءاللہ، آئے صدارت کی نشست پر بیٹھنے والا ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا انشاءاللہ العزیز باشندہ ہوگا، اور وزیر اعظم بھی تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب پوری قوم انسان ان جابروں، ان قاتلوں، ان ڈرامہ بازوں سے کچھ تیرا کچھ میرا، ادھر کا یہ سب لین دین والوں کو جان کر سمجھ کر تحریک لبیک پاکستان، وہ جو کہ تحریک لبیک پاکستان بھی کو تخت پر لانے کے لیے ہے، نسل و نسل بننے کے لیے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب یہ مارکیٹیں آزان ہو اور آزان ہوتے ہی بند ہو جائے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ ایسا دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزان ہو اور آزان ہوتے ہی تمام کاروبار زندگی بند ہو جائے اور تمام لوگ نماز کے لیے چلے جائیں؟ ایسا ماحول، یہی چیز تو دین ہے، اور اسی دین کو
مخالف بل لائے تو کیسے لائے، اسلام کے یا اسلام کے خلاف کوئی سازش کرے تو کیسے کرے. مگر اس بات کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ 10-15 منٹ میں نماز کا وقت کے دوران یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے الحمدللہ تحریک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کروا دیا. الحمدللہ تحریک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرا کے پیغام دے دیا. لوگوں یہ ابتلا ہے کہ سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا ترمیم پاس ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں نماز کے وقفے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا جب چاروں اسمبلیوں میں لبیک کے باشندے ہوں گے. جب سندھ اسمبلی سے یہ ترمیم پاس کر دی گئی 2 دن کے بعد جب دوبارہ سیشن لگا، سیشن لگنے کے بعد ہوا کیا، الحمدللہ اسمبلی میں آزان کی آواز آنے لگ گئی. آزان کی آواز آنے لگ گئی. ایک ممبر ایک جو بیان کر رہا تھا نماز کے لیے وہ آزان کے لیے رک گئے. جیسے ہی آزان ختم ہو گئی پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کرنے لگ گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا وہ کیا ہے مفتی صاحب. میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے. کہنے لگا کیوں بیان نہیں کر سکتے. ہم نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ تھا سالہ تبدیلی والا، تھا بھی تبدیلی والا. وہ خوش ہونے لگا. ارے مفتی صاحب کیا تبدیلی آئی ہے. میں نے کہا تبدیلی تمہارے باپ کی عمران کی نہیں ہے، خادم حسین رضوی کی تبدیلی آ گئی ہے. تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہو گیا، 10-15 افراد مل کر بات کرنے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب یہ استحقاق تو اسپیکر کا ہے. اسپیکر جس کے مائک کو چاہے بند کر دے، جس کو بیان کا چاہے موقع دے، جس کو چاہے روک دے. میں نے کہا یہ اسپیکر کا استحقاق تھا، اب یہ اسلام کا استحقاق ہے. پہلے نماز
عرض کیا پہلی مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں پہلے نماز ہوئی ہے پھر بیان ہوا ہے. جو 18 سال سے کم جس کی عمر ہو وہ اسلام یا اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا, وہ یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. 18 سال سے کم عمر کا لڑکا کوئی بھی شخص کو اپنا اسلام تبدیل یا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے اس کو اپنا مذہب تبدیل کروا دیا یعنی غیر مسلم تھا مسلمان بنا دیا, ہندو تھا مسلمان بنایا, عیسائی تھا مسلمان بنایا, یہودی تھا اس کو کلمہ پڑھا دیا, مسلمان اسلام میں داخل کر دیا, ایسا شخص جو کلمہ پڑھائے گا اس کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ. ایسے ظالمانہ غیر اسلامی غیر شرعی قانون اور غیر آئینی قانون 2016 میں تمام اسمبلی کے ممبران سے متفقہ پاس ہو کر تمام نے پاس کر دیا. 2016 میں پریس کلب پر کراچی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کیا, مسلمانوں نے احتجاج کیا. پھر ہوا یہ کہ گورنر سندھ نے اس پر سائن نہیں کیے جس کی بنا پر اسمبلی سے پاس شدہ وہ بل قانون کا حصہ نہیں بنا, مگر وہ اسمبلی سے ان ظالموں جارموں نے پاس کر دیا تھا. اب جبکہ 2020 میں دوبارہ اس بل کو لے کے آ گئے کہ اب ہم اس بل کو دوبارہ لائیں گے اور قانون کا حصہ بنائیں گے. اب انہوں نے بڑا پروگرام بنایا, دیکھ لیجئے گا, غور سے سنیے گا, سمجھیے گا, جانیے گا کہ اسلام کے خلاف کتنی بڑی سازشیں اور کتنی چالاکی کے ساتھ کتنی ہوشیاری کے ساتھ کی جاتی ہے. آپ اس دن کے تاریخ کا سیشن دیکھیے گا, ان لوگوں نے ماحول بنایا, آپس میں لڑنے کا ماحول بنایا, ماحول بنا کر انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ماحول بنائیں گے اور اس ماحول میں یہ ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, کوئی MPA بھی کوئی ممبر اسمبلی بھی اس دن اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہوگا. جو اندر ہے وہ اندر رہیں گے, جو باہر ہے وہ باہر رہیں گے. اور اس منصوبے کے تحت اس غیر اسلامی قانون کو جو کہ 2016 میں پاس کر دیا گیا تھا, اب صرف اس کو قرارداد کی صورت میں پاس کرا کے اسمبلی سے ہم گزار کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیں گے, قانون کا حصہ بن جائے گا. اب گورنر سائن کرے نہ کرے, اعتراض لگائے نہ لگائے, اب یہ قانون کا حصہ بن جائے گا. یہ منصوبہ PK نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ PTI نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ GDA نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ MTO نے بھی بنایا تھا, وہاں موجود تمام جماعتوں نے بنایا تھا. بس رب کا کرم یہ ہوا, ابھی فیضان امیر المجاہدین ہمیں یوں ملا کہ بس کان میں آواز آئی, مفتی صاحب میں نے کہا کیا وہ کل یوں منصوبہ بنا رہے ہیں, اسمبلی کے دروازے بند ہو گئے, کہیں آپ لیٹ ہو گئے, تو بس وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی رکاوٹ بنے گا, یہی روکے گا, یہی اس کو روکے گا. اگر یہ لیٹ ہو گئے دروازہ بند کر دیا جائے گا. الحمدللہ وہ جو سیشن 2 بجے کا تھا فقیر 11 بجے بیٹھ گئے. اب ہوا کیا ہوا, یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس اتنی سی ہی بات تھی, اتنے سی ہی معاملات تھے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, تاریخ دیکھیے گا اس دن اسمبلی کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں. MPs نے وہ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں, دروازہ پھلانگ کے آئے ہیں. الحمدللہ ہم وہاں پر موجود تھے جب GDA کا نمائندہ ان تمام کی حمایت سے, وہ نند کمار اس کا نام, اس نے جب یہ بل پیش کرنا چاہا, اس بل کو آگے بڑھانا چاہا کہ ہم اس کو پاس کرا دیتے
دل کو پیش نہیں کرتے. یہ بات بتانے کی ہے, یہ بات سمجھانے کی ہے. الحمدللہ اسمبلی میں ختم نبوت کے گھرانہ کے پاس رہ گئے. الحمدللہ وہ شیعوں کا کر وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کو سعودی عربیہ میں بنانے کی قرارداد بھی تحریک پاکستان نے پیش کی ہے. ہاں, اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت. الحمدللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں